بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم وبس هذه الثواب هذه الكلام لأرواح المرحومين والشهداء والصالحين والصديقين وجميع المرحومين لمن أحيا هذه الذكر اللهم اغفرهم واشرهم الزهراء وأبيها وبالها وبنيها اللهم صل على محمد وعلى ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت حيا أبدا لا يموت أبدا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصمد هو الدائم القائم هو الباقي بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني التحية القرشية التهامي سیدی و مولائی ابی الزہراء ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وساہل مخرجهم واشر محوالکتو وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتطاہرین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہم اجمعین انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة والصلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، بانیان مجلس کی محنت کاوش اور زحمت کی قبولیت کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے، ان کے فرزندگان کے کاروبار میں، رزق میں، اولاد میں برکت کے لیے، تمام حاضرین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد ارواح معصومین کے استقبال کی خاطر احترام نکیت آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ صلوات کہہ دیو بر محمد و آل دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا ہمارے مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بانیان صف حاضہ کے لیے، بانیان صف حاضہ کے مرحومین کے لیے، جن کا دنیا میں کوئی فاتحہ کہنے والا کوئی نہیں، ان تمام مرحومین مومن و مومنات کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے۔ خدا ان کی زبان اقدس کو ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے۔ پروردگارہ جتنے بھی ہاتھ تیری برگاہ میں دعا کے لیے پھیلے ہیں، ان ہاتھوں کو اسی سال حجر اسود سے مس ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، ان کی آنکھوں کو اسی سال ٹوٹی ہوئی قبر جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ ان ہاتھوں کو اسی سال سلطان امام رضا کے ذریعے سے مس ہونے کی توفیق مرامت فرما۔ اے پروردگارہ تیری برگاہ میں التجا کرتے ہیں خالق و مالک، تو نے مکتب اہل بیت کو، پیروان مکتب اہل بیت کو، سلطنت سلطان امام رضا کو فتح و کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اے کریم اللہ ایران کی کامیابی کو امام کے ظہور کا پیش خیمہ قرار فرما۔
اے اللہ جس طرح تو نے امریکہ اور اسرائیل کو ذلیل و خوار کیا، پروردگار ان کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے دلوں کو ولایت نور علی ابن ابی طالب سے شاد فرما، ولایت علی ابن ابی طالب کا گہور ہماری نسلوں میں تا قیامت سلامت فرما۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تاجیل ظہور حفظ و امان کے لیے، جمیع مومن و مومنات کی سلامتی کے لیے، مکتب اہل بیت کے پرچم کی بلندی اور سر بلندی کے لیے، بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ عزادار اور عزاداری کی عظمت کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ متاسفانہ گزشتہ 2 دن میں جو بیان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ کوشش کرتے ہیں کہ آج چند معروضات آپ کے محضر میں پیش کریں۔ یہ مجلس شبیر، یہ ذکر محمد و آل محمد کی مجالس، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ نے فقط بطول کو حق پر ماننے والوں کو عطا کی ہے۔ مہربانی حکیم صاحب، بہت شکریہ۔ یہ وہ نعمت کہ جو اللہ نے علی کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو عطا کی۔ یہ عزاداری سید الشہداء وہ نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہم پیروان امام مہدی کے نصیب میں رکھی۔ یہ عزاداری معمولی عبادت نہیں، یہ عزاداری وہ عظیم عبادت ہے کہ جو انسان کو اس خیمہ میں لے آتی ہے کہ جو خیمہ علم میں حق و باطل ہے، جو اس خیمے میں آ جائے وہ حق ہے، جو اس خیمے سے باہر رہ جائے وہ باطل ہے۔ ایک صلوات کہہ دیو بر محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک صلوات کی زحمت خواہش میں قبلہ علامہ حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ راجہ مظہر علی خان صاحب کل بھی زحمت فرمائی تھی، علالت میں تشریف لائے تھے، آج بھی انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، تشریف لائے ہیں۔ طلباء کے ساتھ خدا صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ آقا صاحب کی سلامتی کے لیے، شفا یابی کے لیے، ان کے منشن آل محمد کی تمام آرزوؤں کی تکمیل کے لیے درود کہہ دیو بر محمد و آل محمد۔ آقا جان، یہ درود معمولی عبادت نہیں ہے۔ یقین فرما لیجئے درود آل محمد جا بجا انسان سے پڑھوا رہے ہیں۔ میں نے خود روایات میں دیکھا ہے کہ قبلہ و کعبہ موجود ہیں، طلباء علماء موجود ہیں۔ حکم ہے کہ انسان کی جب سوئے ہوئے آنکھ کھلے تو درود پڑھے، بستر سے پاؤں نیچے اتارے درود پڑھے، پا میں نالین پہنے، جوتا پہنے درود پڑھے، بستر سے اٹھے درود پڑھے، طہارت کرے درود پڑھے، وضو توجہ کریے گا، وضو کرے درود پڑھے، پانی پہ نگاہ پڑے درود پڑھو، پانی میں ہاتھ رکھو وضو کے لیے درود پڑھو، پانی کو دہان میں ڈالو کولی کے لیے درود پڑھو، پانی کو استنشاق ناک میں ڈالو درود پڑھو، پانی کو چہرے پہ پھینکو درود پڑھو، پانی کو ہاتھوں پہ ڈالو درود پڑھو، مسا کرو درود پڑھو، پاؤں کا مسا کرو درود پڑھو، نماز کی طرف بڑھو درود پڑھو، اذان شروع کرو درود پڑھو، اذان مکمل ہو درود پڑھو، اقامت شروع کرو درود پڑھو، اقامت مکمل ہو درود پڑھو، نماز کی ابتدائے تکبیرۃ الاحرام کہنے لگو پہلے درود پڑھو، رکوع مکمل ہو جائے درود پڑھو، سجدہ کامل ہو جائے درود پڑھو، نماز کے تشہد میں بیٹھو تو واجب درود پڑھو، نماز مکمل ہو تو درود پڑھو، زیارت شروع کرو تو درود پڑھو، زیارت ختم ہو تو درود پڑھو، دعا مانگنے لگو درود پڑھو، دعا پڑھ چکو مانگ چکو
درود پڑھو، یعنی ہر منزل پہ درود پڑھنے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ دسترخوان بچھاؤ درود پڑھو، کھانا چنو درود پڑھو، کھانے پہ بیٹھو درود پڑھو، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاؤ درود پڑھو، پانی گلاس میں ڈالو درود پڑھو، گلاس اٹھا کے دہن سے لگاؤ پہلے درود پڑھو، پانی پیو درود پڑھو۔ ہر منزل پہ درود پڑھنے کا عادی بنایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرو درود پڑھے، ایک مومن دوسرے مومن سے معانقہ کرے گلے ملے درود پڑھے، ایک درخت کے دوسری جانب سے آؤ سلام بھی کرو درود بھی پڑھو۔ یہ ہر منزل پہ درود پڑھنے کا کیوں عادی کیا جا رہا ہے؟ تو جو فرمائیے گا خوشی ملے درود پڑھو، غم ملے درود پڑھو، کسی کی شادی کی خبر سنو درود پڑھو، کسی کی فوتگی کی خبر سنو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے درود پڑھو۔ ہر منزل پہ درود کا عادی کیوں؟ اس لیے کہ یہ درود اس دنیا کا بھی عمل ہے، آخرت کا بھی عمل ہے، قبلہ موجود ہے، ادھر سور پھونکا جائے گا، ادھر اعمال کا کھاتا بند ہو جائے گا، سور پھونکے جانے کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی، یعنی قیامت کے بعد عمل نہیں ہے، نتیجہ عمل ہے۔ مگر پوری طالب علمانہ زمانہ سے علماء کی موجودگی میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہاں میں نے خود روایات میں دیکھا ہے کہ عالم نشور کے بعد بھی، سور پھونکے جانے کے بعد بھی ایک عمل ہے کہ جس کو انسان کو اختیار ہوگا کہ یہ عمل بجا لاؤ، اور وہ عمل میں اپنی زبان سے عرض نہیں کرتا، ہمارے برادران کے اہل سنت کی کتاب ہے حاکم نشاپوری کی متالیف کردہ مستدرک علی صحیحین، مستدرک علی صحیحین کی آخری جلد کا آخری باب ہے القیامہ، القیامت کے باب کی آخری فصل ہے احوال قیامت۔ احوال یعنی ہول، اندوناکیاں، پریشانیاں، مشکلیں، تکلیفیں۔ احوال قیامت میں ایک حدیث کو حاکم نشاپوری 3 طرق سے لے کے آیا ہے، جناب سعید خدری سے، عوف ابن عوف سے، ام المومنین حضرت ام سلمہ سے۔ جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رسول خدا مسجد نبوی کے منبر نور پر سورہ تکویر کی تفسیر فرما رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج اپنی توانائیاں کھو بیٹھے گا، والنجوم منکدرت، جب ستارے ٹکرانے لگیں گے، والبحور سجرت، جب سمندر اچھال دیے جائیں گے، والجبال، جب پہاڑ بچھا دیے جائیں گے، یہ سارے اجرام فلکی دھنکی ہوئی روئی کی مانند اڑ رہے ہوں گے، انسان ان میں پتنگوں کی طرح ادھر ادھر گر پڑ رہے ہوں گے۔ وہ پتنگیں نہیں جو اڑائی جاتی ہیں، وہ پتنگیں جو کل یہاں پہ موجود تھے، جو بارش کے بعد روشنی پہ آتے ہیں، شمع پہ آتے ہیں، ان پتنگوں کی طرح انسان ان اجرام فلکی کی دھنکی ہوئی روئی میں ادھر ادھر گر پڑ رہے ہوں گے۔ توجہ فرمائیے گا، رسول خدا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب سورہ تکویر کی تفسیر کر رہے تھے نا، چہرہ وجہ انور پر، وجہ تخلیق کائنات کے وجہ انور پر خوف خدا سے زردی طاری ہوئی۔ توجہ کریے گا، جب اصحاب پیمبر نے پیمبر اعظم کے چہرہ انور پر خوف خدا سے زردی کو دیکھا، اصحاب پیمبر کے بدنوں میں لرزہ پیدا ہوا اللہ کے خوف سے۔ اصحاب پیمبر کے کانپتے ہوئے بدنوں کو سلیمان نے دیکھا، معذر محمد میں کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، جب ہو کا عالم ہوگا، روحیں کانپ رہی ہوں گی، چہرے اتر رہے ہوں گے، آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی، دل دہل رہے ہوں گے، اس لمحے کوئی ایسا عمل ہے کہ جو انسان بجا لائے تو اللہ ہر بے چین روح کو چین عطا کر دے، ہر اترے ہوئے چہرے پہ مسکان آ جائے، ہر پھٹی ہوئی آنکھ میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ اور میرے وطن والوں، میرے محمد نے مسکرا کے سلیمان کو دیکھا اور فرمایا ہاں سلیمان، اس مرحلے میں بھی اگر کوئی ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیجے گا، اللہ ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ ان بہتر کر بیٹا، تھکا رہے یا سبحان اللہ، بیس کھولو تھوڑی سی، آواز بھاری کر تھوڑی، یا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پرسوں بھی عرض کیا تھا، جب بھی نعرہ لگائیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کریں۔ دیکھیں یہ یا
سبحان اللہ. مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے, مولا آپ کے علم و عمل میں اضافہ کرے, خدا آپ کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول کرے. دیکھیں جو مجلس شبیر ہے نا, اس کی کرسی صدارت پہ زمانے کا امام موجود ہے. سوال ہو سکتا ہے حسن حمدانی یہ امام زمانہ نظر تو نہیں آ رہے, تورا کرسی صدارت پر زمانے کا امام بیٹھا ہے. بیٹا اس کی بیس کھولو, مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی, مجھے نہیں آ رہی تو مجمع میں خود ڈسٹرب ہو رہا ہوں. صلوات کہہ دیو بر محمد و آل محمد. جو پہلے 2 دن محبت کی ہے نا وہ کرو یار. تو آڑا والی مودے کل کونی سپیکران دا ہے, سلوات در اچھی پڑھو, میں ہٹا زور لا کے تم سلوات دی حدیث دی فضیلت دسی. تو جو ہے دوستوں کی کیا عرض کر رہا تھا, ہائے ایک سلوات کہہ دیو بر محمد و آل محمد. میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اس مجلس شبیر کی کرسی صدارت پر زمانے کا امام جلوہ فگن ہے. اس مجلس میں بیٹھو تو ذہن میں یہ تیقن ہو, یقین ہو, عقیدہ کامل, تھوڑی سی اور بیس بیٹا, عقیدہ کامل کہ میں زمانے کے امام کے محضر میں حاضر ہوں. یہ مجلسیں انٹرٹینمنٹ نہیں. اللہم صلی علی محمد. یہ مجلسیں فرصت کو, فراغت کو مشغولیت میں بدلنے کے لیے نہیں. یہ مجلسیں مہدی فاطمہ کے ظہور کی تیاری کے لیے ہے. جو ان مجلسوں کی صدارت فرماتے ہیں, سننا, نعروں کی طرف ابھی آؤں گا, پہلے 1-2 پیغام پھر نعرے بھی سنا لیتے ہیں, تو جو کریے گا. اس کرسی صدارت پہ زمانے کا امام جلوہ فگن ہے. سوال اس کا حسن حمدانی امام تو نظر نہیں آ رہے, تو کہہ رہا ہے امام جلوہ فگن ہے کرسی صدارت پہ. بھائی ضروری نہیں کہ جو نظر نہ آئے وہ نہ ہو. جو بیدار بیٹھے ہو یار, جو ساتھ چلنا جانتے ہو, جو آپ نے کوئی دن محبت دکھائی ہے, اپنی محبت کو مزید ذرا معراج دیجئے نا. ضروری نہیں کہ جو سامنے نہ ہو وہ نہ ہو, جو دکھائی نہ دے وہ نہ ہو. بھائی میں اللہ کی بات نہیں کر رہا, بہت سی مخلوقات ہیں. استاد العرب والعجم قبلہ آغا مظہر علی خان صاحب موجود ہیں, دعا فرمائیں کہ میں اپنی بات پہنچا سکوں. میرے بھائیوں بہت سی مخلوقات ایسی ہیں. بہت شکریہ بیٹا, یہاں آواز اچھی تھی. بہت سی مخلوقات کہ جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. یہ حسن حمدانی نہیں کہہ رہا, یہ میرے آقا منبر کوفہ سے ارشاد فرما رہے تھے کہ جب عالم معاشر ہوگا اللہ کی ساری مخلوقات محضر توحید میں ہوں گی. اور فرمایا ایھا الناس ان اللہ تبارک و تعالی خلق خلائقا لا یحصی العقول. اے میری بزم میں بیٹھنے والو, اے علی کے دسترخوان علم سے خوشے چننے والو, اے علی کے دسترخوان علم سے ارکریزی کرنے والو, سنو. علی بول رہا ہے, یوں کہوں لسان اللہ ہم کلام ہو رہی ہے. فرمایا سنو, اللہ کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب جو ہی میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا نا, بزم علی میں بیٹھنے والے آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے. یہ مولا علی کیسی باتیں کرتے ہیں. خالق کا تصور تو ذہن میں آ سکتا ہے, مخلوق کا نہیں آ سکتا. اللہ ذہن میں آ جاتا ہے, اللہ کی مخلوق نہیں آ سکتی. لوگوں نے, اور میں نہیں پتا پنڈ آلے ہوں, میرے وطن آلے ہوں, میری گال دی کتنی قدر کر سو خدا دی قسمیں, لوگوں نے محفل میں بیٹھ کر, فرش میں بیٹھ کے کانوں میں باتیں کی, علی نے کوفے کے منبر پہ سنی. مہربانی مہربانی جڑے پڑھے لکھے لوگ, سبحان اللہ. نہیں ہاتھ چاہو دو ہاتھ آ گیا کو نعرہ ہے حیدری, دوجا نعرہ حیدری, تیسرا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, 5 نعرے 45 لکھ نعرہ ہے حیدری.
لوگوں نے محفل میں بات کی، علی نے منبر کوفہ پہ سنی، لوگوں کے دل کی بات سنی، لوگوں کے کانوں کی سرگوشیاں سنی، دلوں کی سرگوشیاں سن کر علی منبر کوفہ پہ مسکرائے اور کہا سنو ایھا الناس والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حیدر کرار کی بھی جان ہے، اللہ کی ایسی مخلوقات تم تصور بھی نہ کرو۔ یہ فرماتے فرماتے علی فرمانے لگے سنو سنو سنو، خلق اللہ خلق من الریح یاکل من الریح۔ بسم اللہ قبلہ مولانا سید سلامتی کی صلوات بھیجیں قبلہ کی سلامتی کے لیے، اپنی اپنی سلامتی کے لیے صلوات پر محمد و آل۔ ہم عزت نہیں کریں گے علماء کی تو کون کرے گا؟ پھر محبت کے ساتھ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ فرمایا سنو دنیا والو، ان اللہ تبارک و تعالی خلق خلائق، اللہ نے ایسی ایسی مخلوق خلق کی ہے تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ فرمایا سنو، خلق اللہ خلق من الریح، اللہ نے ایک مخلوق کو ریح سے خلق کیا ہے، ہوا سے خلق کیا ہے۔ یاکل من الریح، وہ مخلوق کھاتی ہوا سے ہے۔ یشرب من الریح، وہ مخلوق پیتی ہوا سے ہے۔ یلبس من الریح، وہ مخلوق پہنتی ہوا سے ہے۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو پنڈ والے ہو، میری گل دے توجہ ہے نا، وہ مخلوق پہنتی ہوا سے ہے۔ یجلس علی الریح، وہ مخلوق بیٹھتی ہوا پہ ہے۔ یقدم علی الریح، وہ مخلوق چلتی ہوا پہ ہے۔ وہ مخلوق زندگی ہوا پہ گزارتی ہے، وہ مخلوق گھر ہوا پہ بناتی ہے، وہ مخلوق اپنی پوری زندگی ہوا پہ جیتی ہے۔ فرمایا یدفن فی الریح، وہ مخلوق ہوا میں دفن ہوتی ہے۔ یبعث من الریح، روز معاشر اللہ اس مخلوق کو ہوا سے اٹھائے جائے، ہوا سے اٹھائے گا۔ جب علی نے یہ جملہ کہے پھر لوگوں کے دلوں نے سرگوشیاں شروع کی۔ علی کیسی بات کر رہے ہیں؟ دلوں میں لوگوں کے خیال آنے لگے، علی کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہوا ہم سانسوں میں لیتے ہیں، ہوا ہمارے بدن سے مس ہو کے گزرتی ہے، ہوا ہم سانسوں میں لیتے ہیں، کبھی کوئی مخلوق ہماری سانسوں میں اٹکی نہیں ہے، کبھی کوئی مخلوق ہمارے بدن سے ٹکرائی نہیں ہے۔ یہ علی کیسے باتیں کرتے ہیں؟ اگر ہوا سے مخلوق ہو، ہوا پہ مخلوق رہتی ہو، ہوا پہ گھر بنے ہوئے ہو، ہوا ہماری سانسوں سے گزرے، ہمارے بدن سے گزرے تو مخلوق تو ٹکرائے نا۔ خدا کی قسم سننا۔ فتبسم علی بن ابی طالب، علی منبر کوفہ پہ مسکرائے، علی منبر کوفہ میں مسکرائے اور فرمایا واللہ انا اجلس فی بینہم، خدا کی قسم جب علی ان کے مابین بیٹھا ہوتا ہے وقال، اور علی فرماتا ہے خلق اللہ خلق من التراب یاکل من التراب یشرب من التراب یلبس من التراب یجلس علی التراب یقدم علی التراب یدفن فی التراب یبعث من التراب۔ جب علی ان کے مابین منبر میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اور علی کہتا ہے، علی خود فرما رہے ہیں، علی ان سے کہتا ہے اللہ نے مٹی سے ایک مخلوق کو خلق کیا ہے، وہ کھاتی مٹی سے ہے، وہ پیتی مٹی سے ہے۔ تسی بنی اسرائیل جو تو نہ ہو، تھوڑا آسمان تو نہیں ہوندا نا، کنک مٹی چو ہی اگدی ہے نا، پانی زمین تو ہی لیندے ہو نا، چاہے دریاواں دا ہوئے نہراں دا ہوئے یا زمین دے وچوں نکلے، پانی تے اتھوں ہی آندا ہے نا، اتھوں ہی سمندراں چوں چاہ کے زمین تو آسماناں تے پھر تھلے آندا ہے تے پھر پین دے قابل ہوندا ہے۔ علی فرما رہے سنو، جب علی ان کے مابین بیٹھا ہوتا ہے اور علی ان سے کہتا ہے اللہ نے مٹی سے مخلوق کو خلق کیا ہے، وہ کھاتی مٹی سے ہے، وہ پیتی مٹی سے ہے، وہ چلتی مٹی پہ ہے، وہ بیٹھتی مٹی پہ ہے، گھر مٹی کے بناتی ہے، گھر مٹی پہ بناتی ہے، سوتی مٹی پہ ہے، مر کے مٹی میں دفن ہوتی ہے، روز معاشر مٹی سے اٹھائی جائے گی۔ فرمایا واللہ یتکلمون کما تتکلمون، وہ بھی دلوں میں یہی سوچتے ہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ سلامت رہے۔ اور فرمایا سنو واللہ انا حجت اللہ علیہم وعلیکم، ہم ان کے بھی امام ہیں، ہم تمہارے بھی امام ہیں، ہم ان کے بھی ولی ہیں، ہم تمہارے بھی ولی ہیں، ہم ان کے بھی پیشوا ہیں، ہم تمہارے بھی پیشوا ہیں، ہم ان کے بھی ہادی ہیں، ہم تمہارے بھی ہادی ہیں، ہم ان پر بھی اللہ کی حجت ہیں،
ہم تم پر بھی اللہ کی حجت ہے. اور علی فرماتے ہیں سنو حکمت خداوند یہ ہے کہ وہ تم میں رہیں، تم ان میں رہو، وہ تمہیں نہ دیکھیں تم انہیں نہ دیکھو. یعنی مخلوق بھی ایسی ہے جو مخلوق میں رہے اور مخلوق نہ دیکھے اور پھر بھی مان لے کہ ہاں یہ مخلوق ہے، تو پھر جو اس مخلوق پہ اولی الامر ہو وہ دکھائی نہ دے تو کیا اس کا ہونا ثابت نہ ہوگا؟ پتہ نہیں میری گل اپڑی ہے کہ نہیں اپڑی. جنہ دے دلیں گل اتری ہاتھ چاہو ہاں بولو مل کے نعرہ حیدری. سبحان. میرے بھائیو، میرے شیعہ سنی دوستو، اس مجلس شبیر کا محفل صدر محفل زمانے کا امام ہے. توجہ میری طرف، زمانے کا امام ہے. اور سننا ہم امام کے محضر میں موجود ہیں. اچھا گل شروع ہوئی ہے یہ ہاتھ چان تو میں اس پاس سے لے آواں گل نتیجہ دے کے زحمتہ سمیٹ دیں کہ ہاتھ اٹھا کے نہیں چاہنا ہے نا کوئی نہیں ہے. ایک صلوات کا دیور محمد و آلہ. اچھا میں نے نا کچھ 6 اشرے پڑھے ہوئے ہیں درود پاک پہ اور کم از کم تو 60 حدیثیں مجھے یاد ہوں گی. ایک حدیث تو سنائی ہے تو میں 59 اور سنا ہی سکتا نا. تو ذرا اس پاس موضوع کھڑن دی بجائے صلوات اچھی پڑھ لیو جیڑے میں موضوع شروع کی تو اسے تو بولتا رہا. مہربانی توجہ فرمائیے گا. جب مجلس شبیر میں آئیں شعار بلند ہوں تو ہاتھ اٹھانا چاہیے. کیوں؟ توجہ کریے گا. حج کا موسم ہے، حج کا موسم ہے. تو جو ہے دوستوں کی حج کا موسم ہے. 16 ہجری ہے. سمجھے دسنا پینا 16 ہجری. چلو میں آخ دینا کھول کے. دوسرے خلیفہ کی حکومت ہے، دوسرے خلیفہ کی حکومت ہے. حج پہ آئے ہوئے خلیفہ بھی، لوگ حجر اسود کو استلام کر رہے ہیں. خلیفہ انتظار میں ہے، سب بنی ہوئی ہے. بوسہ دے کے استلام کر کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. جب خلیفہ پتھر پہ پہنچے نا حجر اسود پہ تو رکے کہنے لگا خلیفہ کہ اے کالے پتھر تجھے عمر نہ چومتا، اس لیے چوم رہا ہوں کہ مصطفیٰ تجھے چوما کرتے تھے، ورنہ تو پتھر ہے تو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان. یہ کہہ کر مسلمانوں کے خلیفہ آگے بڑھے، شیعوں کا پیشوا آ گیا ہے. علی نے بوسہ دیا، فرمایا اے حجر اسود تو فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی. حضرت عمر متعصب مولوی تھوڑے ہی تھے کہ لڑ پڑتے. وہ تو علم کے پیاسے تھے اور جانتے تھے علم باب علم سے ہی ملے گا. مہربانی جی، بہت شکریہ. جڑے 2-4 بول پے ہو مولا تو عزتاں دے بابا، سنبھال مولا تھوڑی رزق سے برکت دے. جڑا ہاتھ چاہے نے مولا نے ہاتھ کسی کا محتاج نہ کرے. جیو مولا نے فرمایا اے حجر اسود تو فائدہ بھی دے گا نقصان بھی دیتا ہے. حضرت عمر پلٹے، کہا یا ابو الحسن کیا پتھر بھی فائدہ دے سکتا ہے؟ پتھر بھی نقصان دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، پتھر فائدہ نہیں دے سکتا، پتھر نقصان نہیں دے سکتا، مگر یہ دے سکتا ہے کیونکہ یہ عام پتھر نہیں، یہ امام الحجر ہے، پتھروں کا امام ہے. اللہ نے اس کو مبعوث کیا ہے سمر پہ کہ جو بھی حاجی یہاں آئے وہ اپنے ایمان کی گواہی دے، یہ اس کے ایمان کو سینے میں محفوظ کرے، روز محشر اللہ کے محضر میں اس کا ایمان پہنچا دے. اسی لیے حکم ہے کہ جب حجر اسود کے قریب جاؤ بوسہ دو، ہاتھ اٹھاؤ، اس پہ رکھو، سلام کرو. نہ پہنچ سکو دور سے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے سلام کرو، مگر ہاتھ اٹھا کے سلام کرو. خدا کی قسم سننا
یعنی پتھروں کے امام کے سامنے جاؤ تو حکم ہے اپنے ایمان کی گواہی کے لیے، اس کو گواہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے اپنے ایمان کا اظہار کرو، اپنے حلف کو ہاتھ اٹھا کے ریکارڈ کراؤ۔ تو تم آتے ہو مجلس شبیر میں اور تمہارا میرا امام عالمین کا امام ہے، تو جب اس کے معذر میں آؤ تو پھر اپنے ایمان کا اظہار ہاتھ باندھ کے نہیں، ہاتھ کھول کے کرو۔ نعرہ حیدری۔ چلیں میں ایک اور دلیل عرض کر دیتا ہوں، پھر اسی پہ بات کو ختم کر دیں گے۔ جو بات کرنا چاہتا تھا وہ پتہ نہیں کہیں 20 میل پیچھے رہ گئی، جو کرنا چاہتا تھا وہ تو کہیں بڑی دور رہ گئی۔ مصائب پہ نہیں ہوں، فضائل کی منزل پہ ہوں۔ خدا کی قسم سننا، تیرا میرا پیشوا علی 16 رجب 30 عام الفیل، صحن ابو طالب جناب بنت اسد اپنی 8ویں اولاد کو، اپنے چوتھے بیٹے کو، اپنی 8ویں اولاد کو، اپنے چوتھے بیٹے کو پنگھوڑے میں رکھ کر پاؤں کو سیدھا کیا، ہاتھوں کو سیدھا کیا۔ عرب دستور کے مطابق بدن کو لپیٹنا چاہا کپڑے میں، کپڑے کو پٹی بنائی، پٹی بنا کے، پٹی بنا کر کپڑے کو پارچہ، پارچے کو پٹی، پٹی بنا کے پاؤں اور ہاتھوں کو لپیٹنا چاہا شانوں تک۔ آج بھی پٹھانوں میں، عربوں میں یہ رواج ہے کہ وہ نومولود بچے کے ہاتھوں کو سیدھا کر کے، ٹانگوں کو سیدھا کر کے بدن کو لپیٹتے ہیں کس کر، بدن کو کس کے لپیٹ دیتے ہیں، بدن کو کس کے لپیٹ دیتے ہیں، بدن کو کس کے لپیٹ دیتے ہیں تاکہ بچہ حرکت کرے تو بچے کا جسم قوی ہو جائے، طاقتور ہو جائے، توانا ہو جائے، بچے کا جسم مضبوط ہو جائے، بچے کا جسم مضبوط ہو جائے۔ آج بھی لپیٹتے ہیں۔ تو بنت اسد دستور عرب کے تحت جس طرح اپنے 7 بچوں کو پہلے، کیونکہ علی سے پہلے ابو طالب کے صحن میں 4 بیٹیاں، 3 بیٹے آ چکے ہیں، طالب، جعفر، عقیل، 4 بیٹیاں، ام ہانی، ام طالب، عاتقہ، ام کلثوم، 4 بیٹیاں ابو طالب کے گھر میں ہیں، 3 بیٹے ابو طالب کے گھر میں ہیں۔ جملہ سننا، خدا کی قسم سننا، علی اپنے 7 بہن بھائیوں کے بعد آئے ہیں، 7 کے بعد آئے ہیں۔ علی 8ویں اولاد ہے جناب ابو طالب کی، علی آئے 7 کے بعد ہیں، مگر علی ان 7 میں بھی علی ہے۔ پتہ نہیں میری گل پڑی ہے یا نہیں پڑی، ان 8 میں بھی علی علی ہے۔ خدا کی قسم سننا، بنت اسد نے اپنے بیٹے کو سیدھا کیا، ٹانگوں کو سیدھا کیا، کپڑے کو پٹی بنائی، کپڑے کو پٹی بنا کر پٹی کے ذریعے پاؤں کو لپیٹنا شروع کیا، پنڈلیوں سے گزر کر، بنت اسد گھٹنوں سے گزر کر شانوں تک پہنچی۔ علی نے انگڑائی لی، پٹیاں ٹوٹ کے گری۔ جب دوبارہ بنت اسد نے لپیٹنا شروع کیا، لپیٹتے لپیٹتے شانوں تک پہنچی ہیں، پنڈلیوں سے گزر کے رانوں تک، رانوں زانوں تک، زانوں میں ہاتھ لپٹے جانے لگے۔ اب جو لپیٹتے لپیٹتے شانوں تک آئی ہیں نا، پھر علی نے انگڑائی لی، پھر پٹیاں ٹوٹ کے گری۔ جب سہبارہ بنت اسد نے لپیٹنا چاہا نا، جو ہی میری مخدومہ نے کپڑے کو پارچہ، پارچے کو پٹی بنائی، علی کے پاؤں کو سیدھا کیا، لپیٹنا جو شروع کیا، علی کے لب ہلے، یا اماں ہو خلینی انی اسبح للہ، اماں میرے ہاتھ نہ باندھیے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی 3 دن کی زہری حیات نے علی نے بتا دیا اللہ کی عبادت کھلے ہاتھوں ہوگی، اور علی علی کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے ہاتھ باندھ کے نہ رکھا کرو، جب بھی علی علی کرو ہاتھ کھول کے۔ جس کا عقیدہ ہے اس کا ہاتھ امام کے قدموں پہ جائے، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری، دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، 5 نعرے 45 لکھ نعرہ حیدری۔ یہ مجلسیں، یہ ذکر اہل بیت، یہ ذکر اہل بیت کی محفلیں، خدا قسم یہ وہ عظمتیں ہیں جو انسان کی گناہوں کی بخشش کی ضمانت ہے۔ مجھ سے پہلے جو قبلہ بات کر رہے تھے، اگر سید زادہ بات کر رہا تھا، سید فرما رہے تھے کہ رمضان سے پہلے رجب اور شعبان میں گناہوں کو معاف کروا کے پھر رمضان میں جایا جاتا ہے، جو باقی بچ جاتے ہیں وہ رمضان میں۔ سید کہہ رہا تھا کہ یہ استقبال محرم کی مجالس اس لیے ہیں کہ ہم ان مجالس میں آ کے محرم میں داخل ہونے کی
تیاری کریں. صلوات پر محمد وال. صحیح خیریت ہے لائے ٹھیک ہے تھوڑے آن کی خبر ہوندی میں چوکنا چاہتا بس دیکھو ایک صلوات پر محمد وال محمد. شہنشاہ مسدس برادر عزیز جناب ذاکر اہل بیت حسن رضا ہاشم صاحب انشاءاللہ خطاب کریں گے. بس ان کا آنا میرا جانا لیکن چند لحظے برداشت کریں گے انشاءاللہ. ان چپ کر کے میں چھڑ دیں بھائی میں آج تو نہیں چھڑتا 2 دن کے پہلے چھڑا ہے کل گرمی نال تے پرسوں نعرہ حیدری. کیا عرض کر رہا تھا یہ مجلسیں گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے. پھر کہتا ہوں حسن رضا ہاشم صاحب یہ مجلسیں گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے. اچھا میں نے یہ جملہ کہا اور میں رکا اور میں نے تکرارن کہا. میں ذہنوں میں یہ بات انڈھیلنا چاہتا ہوں فقط مصائب گناہ کی بخشش کی ضمانت نہیں ذکر فضائل بھی گناہوں کی بخشش کی ضمانت ہے. چونکہ اللہ نے ہمیں میں مجلس سن شروع کی تھی اللہ نے ہمیں وہ ہادی عطا کیے ہیں کہ جن کا نام ایک ہی وقت میں 2 کام کرتا ہے. چلو دو کام کرتا ہے. روایت مکمل زحمت تمام. ٹائم میرا جی ہے میری خیال 22-23 منٹ ہے انجی ہے کیا دے نعرہ حیدری ہاتھ کھول کے میرا ویر آنکھوں کھچا نعرہ حیدری. ان کا نام ان کا ذکر 2 کام کرتا ہے. 2 کام کرتا ہے. 2 کام کرتا ہے. سننا خدا کی قسم ان کا نام ایک ہی وقت میں تولا کا کام بھی کرتا ہے تبرہ کا کام بھی کرتا ہے. ہمیں دشمن کے نام لینے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ہمیں ہاتھی وہ دیے کہ جن کا نام خود تبرہ بن کے دشمن پہ پڑتا ہے. بھائی آپ علی علی کہو حیدر حیدر کہو لبیک یا حسین کہو مصطفیٰ کا نام یا رسول اللہ کہو ایک ہی وقت میں علی علی حیدر حیدر کی صدا تولا بھی بنتی ہے تبرہ بھی بنتی ہے. سوال کرو حسن حمدانی ایک ہی وقت میں تولا بھی تبرہ بھی دلیل کیا ہے؟ سنو ان کا ذکر رحمت خدا ہے اور رحمت خدا خود رحمت بن کے برستی ہے. اثر ظرف کے مطابق ہوتا ہے. اثر ظرف کے مطابق ہوتا ہے. اگر توجہ کریے گا بارش بھی رحمت خدا ہے نا. بارش رحمت خدا ہے نا. پنڈا لینے گلیاں کچیاں ہون تو زحمت بنے تو میں نہیں پتا لیکن رحمت خدا تو ہے نا. رحمت خدا تو ہے نا. بارش رحمت خدا ہے مگر اثر ایک جیسا نہیں کرتی. یہی بارش پھولوں کی کیاری پہ برسے تو خوشبو اٹھتی ہے. اگر یہی بارش گندگی کے ڈھیر پہ برسے تو تعفن و بدبو اٹھتی ہے. خدا کی قسم علی کا نام یا علی رحمت ہے حیدر رحمت ہے. حیدر حیدر کہو اللہ کی رحمت ہے. ان کا ذکر رحمت توحید ہے رحمت خدا ہے مگر اثر ایک جیسا نہیں ہوتا. علی کا نام تو رحمت بن کے کانوں سے ٹکرا جاتا ہے مگر ظرف کے مطابق اثر ہوتا ہے. اگر دل میں ولایت علی ہو تو کانوں سے علی علی ٹکرائے تو تولا بن کے سینے میں اتر جاتا ہے. اگر دل میں بغض علی ہو تو خود علی علی کا نام منافق کے چہرے پہ تبرہ بن کے برستا ہے. اور خدا کی قسم جو سبحان اللہ. اور فقط یہ نہیں ایک مثال نہیں کئی 20 مثالیں دوں صرف ایک سے اور استفادہ کر کے باقی بات کل اٹھا رکھیں گے. جڑی کل میں آنا پھر گل دا ٹائم ہی کو نہیں ہوندا بندہ کرے کہ جڑا خطبہ سنان لگا پہلے دن تو اج تریا دہڑا ہو گیا خطبے دی ابتدا ہی نہیں ہو سکی. مجمع نال ٹرے تے میں گل کرانا میں جے سودے تو بغیر گاہک دے کنج ویچ جاواں. نعرہ حیدری جدن اے ٹر دے تو ٹائم کو میندا ہے. توجہ فرمائیے گا خدا قسم سننا ان کا نام رحمت خدا ہے. تو اثر کرتا ہے. مومن کے کانوں سے ٹکرائے تولا بن کے دل میں اترتا ہے.
منافق کے کانوں سے ٹکرائے تبرہ بن کے منہ پہ پڑتا ہے. اور خدا قسم سننا، ان کا نام جہاں نیکی ثواب کا فائدہ دیتا ہے وہاں گناہوں کی بخشش کا فائدہ دیتا ہے. قبلہ موجود ہیں، اصول کافی ہے، کتاب الحجت ہے، محمد بن عمارہ سے روایت ہے. محمد بن عمارہ کہتا ہے میں نے اپنے بابا عمارہ سے سنا. عمارہ کہتا ہے سمیت عن ابی جعفر، میں نے امام باقر سے سنا. ان ابائے صادقین، انہوں نے اپنے ابائے صادقین سے سنا. قال رسول اللہ، رسول خدا نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی جعل اخی علی ابن ابی طالب علما بینہ و بین خلقہ، اللہ نے میرے بھائی علی کو اپنے اور اپنی مخلوقات کے درمیان علم بنایا ہے. مہربانی جنہیں ہاتھ چاہیا ہے، میں تشریح دی ٹائم کو نہیں، میں تشریح جامعہ بس میں گل ختم کرنا چاہنا. فرمایا علم بنایا ہے. علم تو ہن دسن دی لوڑ ہے کہ علم دا معنی کی ہے؟ او بھائی تو ہن تے پتہ ہے یہ جھنڈا نہیں ہوندا، یہ علم ہوندا ہے. علم یعنی نشانی، یعنی جس گھر پہ پرچم سیاہ لگا ہو کہتے ہیں نشانی ہے، یہ علی والوں کا گھر ہے. جنہیں ساتھ ٹوٹ سکتے ہو، جنہیں ہاتھ چاہ سکتے ہو، جنہیں ہاتھ بن کے نہیں کھول کے عبادت ہوندی ہے. خدا قسم سننا، یہ علم لگا ہو تو کیا نظر آتا ہے؟ یہ علی والوں کا گھر ہے، یہ حسین کے غلاموں کا گھر ہے، یہ زہرا کی کنیزوں کا گھر ہے، یہ ثانی زہرا کی کنیزوں کا گھر ہے. اس گھر کے بسنے والے سیرت علی پہ چلنے والے ہیں، اس گھر کے رہنے والے سیرت حسین پہ چلنے والے ہیں، اس گھر کے رہنے والے اہل بیت کی مودت رکھنے والے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرنے والے. اس گھر میں رہنے والے اہل بیت کا کردار اپنانے والے ہیں. خدا قسم یہ علم نشانی. فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کو اپنی اور اپنی مخلوقات کے درمیان علم بنایا ہے. یعنی علی علم ہے، نشانی ہے اللہ کی، آیت ہے خدا کی. علم پہچان ہوتی ہے، یعنی عالمین کو اگر خدا کو پہچاننا ہو تو پہلے علی کے در پہ آتے ہیں. علی اس کی پہچان ہے. توجہ کریے گا. فرمایا جعل علی ابن ابی طالب علما بینہ بین خلقہ فمن عرفہ فہو مومنا ومن انکرہ فہو کافرا ومن جاہل عنہ فہو ضال ومن ناسب ماہو شیء فہو مشرک. فرمایا توجہ کریے گا، چند جملے چھوڑ کے اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں. فرمایا من کاتبا، حدیث ثانی، فمن کاتبا بیدہ اسم علی ابن ابی طالب. حسن رضا ہاشم بھائی آپ بھی قصیدے لکھتے ہیں، مولا کی مد لکھتے ہیں. خدا قسم سنیے گا. فرمایا میرے رسول نے من کاتب بیدہ اسم علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنب یدا، جو اپنے ہاتھ سے علی کا نام لکھتا ہے اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا. مہربانی یار جڑے بولے حیدری. فرمایا من ناظر بعینہ الی اسم علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنب عینہ. علی کا نام دیکھنا اللہ کی عبادت، اور عبادت کے ساتھ ساتھ سنو جو اپنی آنکھوں سے میرے بھائی علی کا نام دیکھے اللہ آنکھوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. فرمایا من ذکر باللسانہ ذکر علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنب لسانہ، جو اپنے زبان سے علی 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 کرتا ہے اللہ زبان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. من سامع باذنہ ذکر علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنب اذنہ، جو اپنے کانوں سے علی کا ذکر سنتا ہے اللہ کانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. من حب فی قلبہ حب علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنب قلبہ، جو اپنے کانوں سے علی کا ذکر سنے کانوں کے گناہ معاف، جو زبان سے علی علی کرے زبان کے گناہ معاف، جو آنکھوں سے علی کا نام دیکھے آنکھوں کے گناہ معاف، جو ہاتھ سے علی کا نام لکھے ہاتھوں کے گناہ معاف، جو دل میں علی کی محبت رکھے اللہ سوچ و فکر کے گناہوں کو معاف کرتا. حیدری، یعنی مجھے کہنے دو عزاداری حسین وہ بابرکت محفل ہے. گناہوں سے لتھڑا ہوا یہاں آئے، جاتے ہوئے بالکل پاک و پاکیزہ ہو کے جاتا ہے.
بس میرے بھائیوں، جہاں ان کا ذکر گناہوں کی بخشش کی ضمانت ہے نا، وہاں صالحین و عرفاء کہتے ہیں دو آنسو، ایک اللہ کی رحمت اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے مصلی عبادت پہ بھایا جائے، جیسے جیسے آنسو آنکھوں سے باہر آتا ہے انسان کے گناہوں کا نامہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا آنسو جو غربت حسین پہ بہایا جائے، جنہوں نے ہائے کہا بی بی ان کو جزا عطا فرمائے۔ فضائل آپ نے کمال معرفت سے سنا، کمال عشق سے سنا، مصائب میں غربت سے ہائے کہہ دینا۔ میں دو جملے صرف مصائب کے کہنا چاہتا ہوں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، عزاداروں، خدا بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا علماء کرام کا سایہ دراز فرمائے جو مجلس کو رونق بخش رہے ہیں، خدا طالب علموں کو قوت حافظہ عطا فرمائے، خدا آپ سب کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول کرے، خدا مکتب اہل بیت کو مزید عزت عطا فرمائے، خدا ایران کی فتح کو امام زمانہ کے ظہور سے ملحق فرمائے۔ خدا قسم عزاداروں، یہ جو عزاداری کے ایام آ رہے ہیں نا، یہ تم تک عزاداری آسانی سے نہیں آئی ہے۔ وہ جو حسین کی پہلی عزادار ہے نا، جس نے مجلس حسین کی بنیاد رکھی، حکیم صاحب جہاں کل میں نے مصائب چھوڑ دیا تھا، جو گرمی بہت تھی، بجلی نہیں تھی، اور برادر عزیز جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب شماری والے تشریف فرما تھے، تو میں نے مصائب چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم عزاداروں، بس تکمیل عبادت کے لیے دو جملے سنو، تاکہ تیری میری آنکھوں میں آنسو آئیں، تیری میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ عزاداروں، کسی کریم یا کریمہ سے اپنے دشمن سے سوال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کریم یا کریمہ کا اپنے دشمن سے سوال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، ثانی زہرا نے یزید سے جو مطالبے کیے، سوائے ایک چیز کے، ہر شے اپنی تھی جو دشمن نے چھینی تھی۔ ایک وہ یہ تھا، یزید سے کہو مجھے ایک ایسا گھر چاہیے میں جس میں حسین کا غم کر سکوں، جس میں حسین کی عزا کر سکوں۔ کون خواہش کر رہی ہے؟ جس کے لیے علی فرما رہے تھے یا عالمۃ غیر معلمہ۔ عزاداروں، روایتیں بتاتی ہیں، اہل مقتل نے لکھا، 2 سے 3 منٹ کی زحمت مزید، اہل مقتل نے لکھا یزید کے محل کے سامنے گھر خالی کروایا گیا، بطول زادیوں کو، عصمت ماب مستورات کو اس گھر میں حسین پہ رونے کی جگہ ملی، تبرکات آنے لگے، تبرکات کے ساتھ سروں کی کتار آنے لگی۔ میں نے مصائب بالکل مختصر سا پڑھنا ہے، تمہاری توجہ ہو گئی، ہائے کی صدائیں بلند ہو گئیں، آنکھوں میں نمی آ گئی، میری عبادت کا سامان ہو گیا۔ حکیم صاحب کی، ان کے تمام ساتھیوں کی خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزاداروں، حسین پہ رونے والوں، سادات کے محسنوں، روایت بتاتی ہے جس شہید کا بھی سر آتا نا، آقا حسین آگے بڑھ کے، آقا سجاد آگے بڑھ کر سر کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے۔ پردے کے پیچھے بطول کی بیٹی موجود تھی، سجاد پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سر کا تعارف کراتے۔ شہزادے کا سر آیا، سجاد نے چوم کے سینے سے لگایا، آواز آئی بھیا اکبر، تجھ جیسے بھائی کو سینے سے کون جدا کرے، مجبور ہوں پھپھی ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ پھپھی اماں میرے اکبر کا سر۔ بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قدم آگے بڑھا کر اپنے ہاتھوں پہ شہزادے کا سر لیا، بلا تشبیہ بلا مبالغہ، کہاں نور قدسی، کہاں گناہگار کا ماما و ہاتھ۔ بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں پہ اکبر کا سر لیا، غور سے دیکھا، پھر دیر تک اکبر کو چوما، چوم کے کہا اکبر تیری ماں مجبور ہے، سروں کی کتار میں حسین کا بھی سر آ رہا ہے۔ آواز آئی بہن ام لیلا، آ اپنے اکبر کا سر لے لے۔
بی بی لیلا آگے بڑھی، اکبر کا سر لیا، گود میں لے کے بیٹھی، بیویاں بی بی کو پرسہ دینے لگیں۔ عزادارو بس مختصر کروں، شہزادہ قاسم کا سر آیا، سجاد نے چوم کے سینے سے لگایا، پھوپھی اماں میرے قاسم کا سر، میرے چچا حسن کے یتیم کا سر۔ بی بی نے چوم کے سینے سے لگا کے آواز دی، بہن فروا آ اپنے قاسم کا سر لے۔ عزادارو ایک سر وہ آیا جو سجاد نے ایک ہی ہاتھ پہ اٹھا لیا، چوم کے سینے سے لگایا۔ عزادارو لگانے کے بعد فرمایا اماں میرے علی اصغر کا سر۔ بی بی نے آواز دی، بہن رباب آ اپنے اصغر کا سر لے لے۔ عزادارو سروں کی کتار آتی رہی، سجاد چوم کے تعارف کرا کر ثانی زہرا کو پیش کرتے رہے، بی بی سر کی وارثہ کو بلا کے سر دیتی رہی۔ بس آخری جملہ زحمت تمام، آدھے منٹ سے زیادہ کی زحمت باقی نہیں، مگر توجہ میرے جملے پہ کرنا۔ روایتیں عزادارو بتاتی ہیں سید سجاد کے ہاتھوں پہ ایک ایسا سر آیا کہ سجاد بھلک بھلک کے رونے لگے۔ عزادارو سجاد کی آواز سجاد کے حلق میں پھنس گئی، چومتے چومتے پردے کے پیچھے سر بڑھا دیا۔ وہ جو ہر سر قدم اٹھا کے لے رہی تھی نا، ہاتھ بڑھا کے لے رہی تھی، اس بی بی نے، علی کی عالیہ بیٹی نے آگے بڑھ کے سجاد کے ہاتھوں سے سر کو لینا چاہا، نگاہ جو سر پہ پڑی، بڑا ہوا قدم بھی پیچھے ہٹا لیا، ہاتھ بھی پیچھے ہٹائے۔ آواز آئی سجاد یہ کس کا سر ہے؟ آواز آئی پھوپھی اماں پہچانا نہیں، تیرے بھائی عباس کا سر۔ آواز آئی اماں میرا بھائی میرا چچا عباس، میرے چچے عباس کا سر۔ آواز آئی سجاد میرا عباس ایسا تو نہیں تھا۔ کہا اماں تو سچ کہتی ہے، مگر جب گھوڑے کے گلے میں ڈالنے کے لیے خولی نے ایک کان سے دوسرے کان تک رسی میں پرو کے گھوڑے کے گلے میں ڈالا، ادھر گھوڑے نے کوفہ کی طرف دوڑنا شروع کیا، کبھی گھوڑے کا ایک گھٹنا عباس کے ایک رخسار پہ، کبھی دوسرے رخسار پہ۔ پھوپھی اماں میرے چچا کی وجات اور گھوڑے کے گھٹنوں میں